السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ رمضان کا آخری عشرہ جاری ہے، اس لیے اپنی اپنی عبادتوں کو بہت زیادہ بڑھا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر خوب روئے، گڑ گڑائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ چلیے چلتے ہیں ہم اپنے سوالات اور جوابات کے سلسلے کی جانب، جس میں ہمارے بہت سارے بھائیوں اور بہنوں نے سوالات کیے ہیں۔ انشاءاللہ ان تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں گے، اس امید کے ساتھ کہ اس سلسلے سے ہم تمام کو کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلا جو سوال کیا ہے وہ ہے ہمارے عزیز ریاض لاری صاحب۔ وہ پوچھتے ہیں کیا کپڑے دھلنے کے لیے اعتکاف کرنے والا گھر آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ اسی طرح غسل کرنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے شخص کا حکم کیا ہے؟ اعتکاف میں جس وقت آدمی بیٹھتا ہے تو اس کے لیے اپنے گھر پر آنا، اسی طرح تجارت وغیرہ کے لیے ادھر ادھر جانا، لوگوں سے میل جول رکھنا، کاروباری اعتبار سے بات چیت کرنا، غرض ہے کہ ایسے تمام کام جو دنیاوی اعتبار سے ہوا کرتے ہیں، جن کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ایسے تمام کاموں سے اس کو روک دیا جاتا ہے۔ اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے معتکف میں گزارے، جہاں پر وہ اعتکاف کر رہا ہے، جس مسجد کے اندر وہ بیٹھا ہے، وہاں سے بنا کسی شرعی اور طبعی عذر کے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اعتکاف میں بیٹھا ہوا شخص اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے تو واجب غسل کو کرنے کے لیے مسجد سے باہر آنے کی اجازت ہے، لیکن بس ایسے ہی ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا چاہتا ہے تو ٹھنڈک کے لیے غسل حاصل کرنے کے لیے مسجد کے باہر نہیں نکل سکتا۔ دوسری چیز، اگر اس کے کپڑے گندے ہو گئے ہیں، کپڑے خراب ہو گئے ہیں، تو کپڑے دھلنے کے لیے اپنے گھر پر آنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ کپڑے دھونا یہ نہ طبعی ضرورت ہے نہ شرعی ضرورت ہے۔ اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گندے کپڑوں کو بچوں کے ہاتھوں اپنے گھر پر بھیج دے، پھر گھر والے کپڑے وغیرہ دھل کر مسجد کے اندر بھیجیں گے اور اس کو استعمال کرے گا۔ لیکن کوئی شخص ایسا ہے جس کا گھر نہیں ہے، وہ لاوارث ہے، وہ تنے تنہا ہے، اس کا کپڑا دھونے والا کوئی ہے نہیں، تو اس صورت میں جو لانڈری ہوتی ہے، دھوبی ہوتا ہے، اس دھوبی کے پاس دے کر کپڑوں کی صفائی کروائے گا۔ اور اگر وہ آدمی ایسا ہے کتنا غریب ہے، لانڈری میں اپنے کپڑے نہیں دھلوا سکتا ہے، تو پھر اس کے جو دوست احباب ہوتے ہیں، مسجد کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے شخص کے کپڑوں کو دھو لے۔ اور اگر کپڑوں کو دھونے والا بھی کوئی میسر نہیں ہے تو اس صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ مسجد کے اندر وہ کپڑے دھوئے، مسجد کے باہر نکلنے کی اس کو شرعی طور پر اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن ایسی مجبوری بہت کم دیکھنے میں آتی ہے، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگلا سوال کرتے ہیں ریاض لاری صاحب، پوچھتے ہیں السلام علیکم، وراثت کیسے تقسیم کی جائے، اس کے بارے میں بھی وضاحت کر دے، بیٹوں اور بیٹیوں کو کتنا کتنا دیا جاتا ہے؟ دیکھیے، جو وراثت کا مسئلہ ہوتا ہے یہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، لوگوں کے اعتبار سے، وہ جو وارثین ہوتے ہیں ان کی تعداد کے اعتبار سے، اسی طرح جو وارثین میں کون لوگ ہیں ان کے ناموں کے اعتبار سے۔ بہرحال ریاض صاحب نے پوچھا ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کو کتنا حصہ ملتا ہے، تو جنرلی حساب یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکے کو جتنا بھی مال ملتا ہے اس کا آدھا لڑکی کو ملتا ہے، یعنی میت کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، تو یہاں پر بیٹے کو جتنا بھی مال ملے گا، مثال کے طور پر 100 روپیہ بیٹے کو ملے گا تو پھر 50 روپیہ اس کی بیٹی کو ملے گا۔ وراثت کے تعلق سے کوئی خاص مسئلہ ہو، کسی شخص کا انتقال ہو چکا ہو اور اس کے وارثین میں کتنے لوگ ہیں، تو ان تمام لوگوں کے نام، میت کے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہے، یہ پوری ڈیٹیل لکھ کر آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب تفصیل سے دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ریاض صاحب کا ہی اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، بالٹی دوارا کپڑے دھونے کے وقت وہ جو کپڑا پاک کیا جاتا ہے تو کیا ایک بار سیدھا کر کے اور ایک بار الٹا کر کے بالٹی میں ڈالنا چاہیے یا صرف ایک سائیڈ سے ہی بالٹی میں ڈال دینا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے سوال کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ مان لیجئے آپ کے پاس کوئی ناپاک کپڑا ہے اور اس کپڑے کو آپ پاک کر رہے ہو، بالٹی میں دھو رہے ہو، جب نچوڑنے کا موقع آتا ہے تو عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو کپڑے ہوتے ہیں ایک ٹاپ سائڈ ہوتا ہے اور ایک نیچے والا باٹم والا سائڈ ہوتا ہے. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایسا ضروری ہے کہ ایک مرتبہ ٹاپ سے بالٹی میں ڈالا جائے، پھر ایک مرتبہ باٹم کی طرف سے بالٹی میں ڈالا جائے، یا اسی طرح ایک مرتبہ سیدھا کر کے جو ہمارا کپڑا ہوتا ہے کپڑے کو سیدھا کر کے بالٹی میں ڈالا جائے، اسی طرح دوسری مرتبہ الٹا کر کے بالٹی میں ڈالا جائے. تو اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے بھی ممکن ہو آپ اپنے کپڑوں کی صفائی کر سکتے ہیں، چاہے سیدھا ہو یا الٹا ہو، ٹاپ سائڈ سے ہو یا پھر باٹم سائڈ سے ہو، کسی بھی طرح آپ بالٹی میں کپڑوں کو ڈبو سکتے ہیں. بہرحال مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا کپڑا ہر حال میں پاک ہو جائے. اس کے لیے آپ جو بھی طریقہ اپنانا چاہتے ہیں وہ اپنا سکتے ہیں. اب اگلے چند سوالات کیے ہیں خالد احمد صاحب نے، پوچھتے ہیں یہ روزے کے مسائل ہے. نمبر 1 سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آنکھ میں کھجانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بالکل نہیں ٹوٹتا. آنکھوں کے اندر کھجانے کی وجہ سے کبھی خارش وغیرہ ہو جاتی ہے تو انگلی آدمی ڈال دیتا ہے، تو انگلی کا کونا اگر آنکھ کے اندر چلا جاتا ہے یا پھر ناک میں چلا جاتا ہے یا پھر منہ کے اندر کھجانے کی ضرورت پڑتی ہے تو ان تمام چیزوں سے روزے کے اوپر کوئی اثر ہوتا نہیں ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب سو کر اٹھتے ہیں تو آنکھ میں یلو کلر کا جو پانی ہوتا ہے جب وہ آنکھ سے باہر نکلتا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں، جس وقت آپ غسل کر رہے ہو تو غسل کرنے کے دوران ضروری ہے کہ آپ وہ جو آنکھوں کے کونوں میں میل کچل جمع ہے اسے اچھی طرح صاف کر لے. بسا اوقات وہ اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اس کے نیچے پانی وضو کے دوران پہنچتا نہیں ہے، تو اس بات کا خیال کرنا چاہیے. البتہ روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. تیسرا سوال ان کا یہ ہے کہ روزے کی حالت میں نزلہ ہو رہا ہو، زکام ہو رہا ہو اور اس کے ناک سے جو بہتا ہے، جو گندا پانی، جو نیلے کلر کا جو پانی بہتا ہے اس کو آدمی اپنے منہ کے اندر ریٹرن لے لے، ناک میں وہ چیز آئی ہے، اور اسی طرح جو سانس کے ذریعے اوپر اگر چڑھا لے تو اس کے ذریعے روزے کا حکم کیا ہوگا؟ بالکل اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے. چوتھا سوال ان کا یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ روزے کی حالت میں عورت اگر اگلے والی شرمگاہ میں انگلی ڈال دے تو روزہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر قرآن پاک پڑھتے ہوئے پیروں کی جو ایڑی ہوتی ہے یہ شرمگاہ کو لگ جائے تو اس کی وجہ سے روزہ ختم ہو جائے گا یا نہیں؟ شرمگاہ کے اندر انگلی ڈالنے کے تعلق سے 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بلا عذر ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی عورت یا کوئی مرد اپنی شرمگاہ کے اندر انگلی ڈالے، چاہے اگلی شرمگاہ ہو یا پچھلی شرمگاہ، بنا کسی سخت عذر کے ایسا کام کرنا بہتر نہیں ہے، غلط ہے. دوسری چیز یہ، اگر کوئی عورت اپنی شرمگاہ میں انگلی ڈالتی ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو انگلی گیلی ہوگی یا سوکھی ہوگی. اگر انگلی سوکھی ہے، سوکھی انگلی ڈالنے کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. دوسری چیز، انگلی اگر گیلی ہے، چاہے تیل کے ذریعے ہو یا پانی کے ذریعے یا کسی اور کیمیکل کے ذریعے، اگر انگلی گیلی ہے اور عورت اس کو اپنی اگلی شرمگاہ میں ڈال دیتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے. تیسری چیز، عورت نے اپنی شرمگاہ میں انگلی ڈالی، وہ گیلی نہیں تھی، سوکھی تھی، ایک مرتبہ ڈال دیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن وہی انگلی دوبارہ شرمگاہ میں ڈالے تو پھر اس صورت میں اس کا روزہ ختم ہو جائے گا. اس صورت میں اس عورت کے لیے ضروری ہوگا کہ صرف قضا کا کفارہ کی ضرورت نہیں ہے. 5واں سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے پیر کے جو انگوٹھے وغیرہ ہوتے ہیں یا ایڑیاں ہوتی ہے ان سے شرمگاہ کو دباتے ہیں، اور کچھ لوگ غلطی سے شرمگاہ کو اندر دھکیلتے ہیں، تو یہ صورت اس کی وجہ سے روزے پر کچھ اثر ہوگا یا نہیں؟ بلا عذر ایسا کام کرنا بہتر نہیں ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگائے یا پیر لگائے، یہ چیز مناسب نہیں ہے، انسانی طبیعت کے خلاف ہے، ایسے تمام کاموں سے بچنا چاہیے. لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر یا بھولے سے ایسا کر دیا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے روزے پر کوئی ایفیکٹ ہوتا نہیں ہے. اگلا سوال کرتے ہیں، کنور فیض علی خان صاحب پوچھتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف محسوس ہوا ہے کہ حلق تک پانی پہنچ گیا
اور نیچے نہیں اترا، لیکن دماغ میں بار بار یہ خیال آ رہا ہے کہ شاید روزہ ٹوٹ گیا ہوگا۔ دیکھیے، جو لفظ شاید ہوتا ہے یہ یقینی کیفیت سے خالی ہوتا ہے۔ جب بھی کسی چیز کے تعلق سے آپ کو یقین ہو جائے تو اسی چیز کے اوپر آپ کو اعتماد کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، اور جہاں پر وہم و گمان، وسوسے اور شک والی بات آتی ہے تو اس کو رد کر دینا ہے، ٹھکرا دینا ہے، دھتکار دینا ہے۔ اگر روزے کے دوران چاہے وضو کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے یا یوں ہی کلی کرتے ہوئے پانی آپ کے منہ میں جا رہا ہے اور منہ میں جانے کے بعد حلق کے نیچے اتر جاتا ہے یقینی طور پر، تو اس صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹتا ہے۔ صرف شک ہونے کی وجہ سے اور وہم ہونے کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اگلا سوال کرتے ہیں ریاض لاری صاحب، پوچھتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب، مسجد میں جمعہ کے دن پیسے وصولے جاتے ہیں، لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مسجد کی تعمیر کے لیے دیا جا رہا ہے یہ پیسہ، لیکن اس پیسے کو کمیٹی کے لوگ امام اور مؤذن کو تنخواہ وغیرہ میں دے دیتے ہیں، تو اس صورت میں اس کا حکم کیا ہے؟ پہلا سوال تو ان کا یہ تھا کہ مسجد میں جو ہم جمعہ کی نماز کے بعد پیسہ جمع کرتے ہیں، مسجد کی کمیٹی والے پیسہ جمع کرتے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم مسجد کی تعمیر کے لیے پیسہ دے رہے ہیں۔ تو یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب بھی آدمی مسجد میں رقم دیتا ہے تو ہمیشہ اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ میں تعمیر کے لیے ہی دے رہا ہوں۔ ان کی نیت یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے دے رہا ہوں، ان کی نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پیسہ دے رہا ہوں، یا کبھی کبھی کچھ بھی نیت نہیں ہوتی۔ تو اس کے بارے میں لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جب بھی وہ کسی مسجد میں رقم دے رہے ہو تو وہ للہ کی نیت کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت کرے، یا تحفہ یا عطیہ کی نیت کرے۔ اس میں صدقہ کی نیت نہ کرے، زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، صدقہ فطر کی رقم بھی مسجد میں نہیں دی جا سکتی۔ تو جو للہ کی جو رقم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو رقم دی جاتی ہے، وہی رقم آپ مسجد میں دیا کریں۔ اور جب بھی لوگ رقم مسجد میں دیتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارا جو پیسہ ہوگا یہ مسجد کے کاموں میں صرف ہوگا، چاہے وہ تعمیر کے اعتبار سے ہو، لائٹ بل کے اعتبار سے ہو، صاف صفائی کے اعتبار سے ہو، امام صاحب کی تنخواہ کے اعتبار سے ہو، مؤذن صاحب کی تنخواہ کے اعتبار سے ہو۔ تو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے، اس لیے وہ جو کمیٹی پیسہ جمع کرتی ہے وہ کسی بھی مسجد کے کام میں صرف کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس نے کچھ خاص رقم مسجد میں دے دی، مثال کے طور پر 2-5 لاکھ روپیہ دیا اور کہا کہ میری یہ جو رقم ہے میں نے صرف تعمیر کے لیے دی ہے، اس کے علاوہ آپ اس کو کسی اور چیز میں خرچ نہیں کر سکتے، تو یہاں پر ضروری ہوگا کہ اس شخص کی جو مخصوص رقم ہے اس مخصوص کام میں ہی صرف کی جائے۔ اسی طرح دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر مسجد بنوانے کے لیے پوسٹ آفس یا بینک وغیرہ کے اندر پیسہ رکھا ہوا ہے اور اس کا جو انٹرسٹ آ رہا ہے، سود کی رقم آ رہی ہے، کمیٹی کے لوگ اگر اصل رقم کے ساتھ سود کی رقم بھی مسجد کی تعمیر میں لگا دے تو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے نماز درست ہوگی یا درست نہیں ہوگی؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسجد میں سود کا مال لگانا جائز نہیں ہے، نہ ہی تعمیرات میں، نہ لائٹ بل کے اعتبار سے، نہ امام اور مؤذن کی تنخواہ کے اعتبار سے، اور نہ کسی کام کی وجہ سے آپ مسجد میں سود کی رقم بالکل انویسٹ نہیں کر سکتے۔ رہا پیسہ جمع کرنے کا مسئلہ، تو اگر اکاؤنٹ کھولنا ہے تو سیونگ اکاؤنٹ نہ کھولے، کیونکہ اس میں صرف سود کو حاصل کرنے کی نیت ہوتی ہے۔ اگر آپ صرف پیسے کی سیونگ کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے اکاؤنٹ کھول رہے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں، یہ بہتر ہوتا ہے۔ اکاؤنٹ کھولنے کے بعد جو بھی سود آتا ہے اس سود کو آپ مسجد کے استعمال میں نہیں لا سکتے ہیں، وہ غریبوں کا حق ہوتا ہے، بلا ثواب کی نیت کے اس کو صدقہ کر دینا ضروری ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں مسجد کی جو کمیٹی ہوتی ہے اس کے ذمہ داران ہوتے ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ پھر بھی اگر کسی مسجد میں سودی رقم لگا دی گئی ہے تو سودی رقم لگا دینے کی وجہ سے اس مسجد میں جو بھی لوگ نماز ادا کرتے ہیں ان کی نماز پر کوئی اثر ہوتا نہیں ہے، ان کی نماز مکروہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو اس کا گناہ ہوتا ہے یہ کمیٹی والے اور ذمہ دار لوگوں پر ہوتا ہے، کیونکہ غیر شرعی کام انہوں نے کیا ہے۔ اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کسی مسجد میں لوگوں نے سودی رقم لگا دی ہے اور بعد میں انہیں احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے،
تو یہاں پر ان کے لیے ضروری ہے کہ جتنی بھی رقم انہوں نے سود کی مسجد میں لگائی ہے وہ پوری رقم سائیڈ میں کر لے اور غریبوں، فقیروں، مسکینوں اور محتاجوں کے اندر بلا ثواب کی نیت کے صدقہ کر دے۔ اسی طرح دعا کی درخواست کی ہے ریاض لاری صاحب نے، لکھتے ہیں مفتی صاحب میرے لیے دعا کرے کہ مجھے اور بھی زیادہ اللہ تعالی دین کا علم عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین کے علم سے نوازے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی دعا کرے کہ میری فارمیسی کا ایگزام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کلیئر فرما دے اور پاس آؤٹ ہو جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اسی طرح ہمارے جتنے احباب ہیں ان سے بھی دعا کی درخواست ہے۔ اگلا سوال کیا ہے خالد احمد صاحب نے، کہتے ہیں اگر بہتے ہوئے پانی سے ایک مرتبہ کپڑا دھو لیا جائے اور نچوڑا نہ جائے تو اس صورت میں کپڑا پاک ہوگا یا ناپاک ہی رہے گا؟ دیکھیے، کپڑے کو دھونے کے بارے میں الگ الگ احکامات ہے۔ جاری پانی میں دھونے کا حکم الگ ہے، ٹھہرے ہوئے پانی میں دھونے کا حکم الگ ہے۔ آپ نے جاری پانی میں یعنی بہتے ہوئے پانی میں کپڑے کو دھونے کی بات کی ہے، تو یہاں پر صرف اتنا دھونا ضروری ہے کہ کپڑے پر جو نجاست ہے، گندگی ہے، وہ گندگی اور نجاست ختم ہو جائے، اس کے اثرات ختم ہو جائے۔ بھلے ہی آپ نہ نچوڑے، آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ نچوڑنا اس وقت ضروری ہوتا ہے جب کہ آپ جاری پانی میں نہیں دھو رہے ہیں بلکہ گھر پر بالٹی میں یا پھر واشنگ مشین وغیرہ میں دھو رہے ہو۔ اگلا سوال کرتے ہیں حافظ محمد سلیم صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ مسبوق نے بھول کر امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تھا اور پھر یاد آنے پر اس نے اپنی نماز تو مکمل کر لیا لیکن آخر میں سجدہ سہو نہیں کیا تھا۔ پھر بعد میں مسئلہ معلوم ہوا کہ سجدہ سہو کرنا لازم تھا تو اس نے عشاء دوبارہ پڑھ لیا، تو کیا اب اس نے تراویح پڑھا ہے؟ کیا وہ تراویح بھی دہرانا ہوگا یا پھر تراویح دہرانے کی ضرورت نہیں ہے؟ اور کیا اس طرح امام کے سلام پھیرنے سے واقعی سجدہ سہو لازم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہاں پر کل 2-3 باتیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ امام صاحب نے جس وقت سلام پھیرا ہے اس وقت مسبوق یعنی جس کی چند رکعتیں چھوٹ چکی ہیں اس کو سلام نہیں پھیرنا چاہیے تھا، لیکن اگر اس نے غلطی سے امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیا ہے تو اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ سجدہ سہو ادا کرے۔ اگر اس نے نماز کے آخر میں سجدہ سہو ادا کر لیا ہے تو اس کی نماز درست ہو گئی ہے، اور اگر وہ آدمی سجدہ سہو ادا کرنا بھی بھول جاتا ہے تو پھر اب اس آدمی کو ضروری ہے کہ وہ نماز دوبارہ پڑھ لے۔ جیسے عشاء کے بارے میں یہ سوال ہے تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ عشاء کی نماز دوبارہ ادا کر لے وقت رہتے ہوئے، جب تک کہ وقت ہے اس وقت تک ادا کرنا ضروری ہے، لیکن اگر وقت نکل چکا ہے تو پھر دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ عشاء کی نماز اس نے جو پڑھ لی تھی اور اس میں سجدہ سہو لازم تھا لیکن غلطی سے اس نے سجدہ سہو نہیں کیا اور امام صاحب کے ساتھ تراویح مکمل کر لی، اور تراویح کے بعد اس کو علم ہوا ہے اور اسی وقت اس نے عشاء دہرا لی ہے وقت کے اندر، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس آدمی نے تراویح کو نہیں دہرایا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ تراویح کا بھی یہی حکم ہے، وقت رہتے ہوئے تراویح کو دہرانا ضروری ہے۔ اگر وقت ختم ہو جاتا ہے یعنی سحری کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو پھر تراویح کو لوٹانے اور دہرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگلا سوال کرتے ہیں خالد احمد صاحب، آپ نے بتایا کہ استنجا کرتے وقت اس طرح بیٹھنا چاہیے کہ ہمارا رخ نہ کعبے کی طرف ہو نہ پیٹھ قبلے کی طرف ہو، لیکن ہمارے یہاں پر جو واش روم بنا ہوا ہے وہ اس طرح کا ہے، اس کا ڈائریکشن ایسا ہے کہ جب بھی ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارا چہرہ قبلے کی جانب ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں ہم کیا کریں؟ بہت اچھی بات ہے، اگر آپ خود اپنے ذاتی مکان میں رہتے ہیں، جس مکان میں آپ نے یہ جو واش روم بنایا ہے اور جو بیت الخلا بنائی ہے اس کا جو ڈائریکشن قبلے کی جانب ہے جس کی طرف آپ کا چہرہ ہوتا ہے یا پیٹھ ہوتی ہے، تو اس صورت میں اگر آپ خود گھر کے مالک ہیں تو اس میں چینجز کر سکتے ہیں، اس کے اندر تبدیلی کر سکتے ہیں، اس کے کمر سسٹم کو گھما سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کرائے وغیرہ کے مکان میں رہتے ہیں تو وہاں پر ظاہر بات ہے آپ کوئی چینجز نہیں کر سکتے، مالک کو آپ بول کر دیکھیں، اگر مالک کوئی چینجز کرتا ہے، اس میں تبدیلی کرتا ہے، مرمت کرتا ہے تو بہت بہترین بات ہے، اور اگر مالک یہ کرنے کو تیار نہیں ہے تو اس صورت میں آپ کے ذمہ ضروری ہے کہ تھوڑا سا گھوم کر بیٹھ جایا کرے تاکہ آپ کا چہرہ یا پیٹھ مکمل طور پر قبلے کی جانب نہ ہو سکے۔
اور استنجا سے فارغ ہونے کے بعد کثرت سے توبہ اور استغفار کی عادت بنا لیں۔ اگلا سوال کرتے ہیں خالد احمد صاحب ہی، پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا ایک بھائی تھا جو مسجد میں قرآن کریم پڑھتا تھا، مسجد میں قرآن کریم پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو وہاں سے قرآن کریم لے کر اپنے گھر آ چکا ہے، اس کے بارے میں چند سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں قرآن پاک واپس مسجد میں رکھ دینا چاہیے؟ ان کے کل 3 سوالات ہیں۔ جو ان کے بھائی مسجد میں جاتے تھے، قرآن کریم پڑھتے تھے، تو وہیں سے وہ قرآن کریم اپنے گھر پر لے آئے، گھر پر لانے کے بعد وہ بھائی گھر میں قرآن کریم پڑھنے لگا، اسی طرح جو گھر کے افراد تھے وہ بھی مسجد سے لائے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے گھر میں ہی۔ کافی سال گزر چکے ہیں تو اس کے بارے میں ابھی احساس ہوا ہے، تو پوچھتے ہیں کہ اس قرآن کریم کا حکم کیا ہے؟ کیا ہمیں واپس کر دینا چاہیے؟ جی بالکل واپس کرنا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن کریم مسجد کا ہے اور مسجد کی امانت ہے، گھر میں لانے کی وجہ سے اس امانت میں خیانت ہوئی ہے۔ اگر وہ قرآن کریم پڑھنے کے لائق ہے، یعنی پھٹا پرانا نہیں ہے، بوسیدہ نہیں ہوا ہے، تو اس صورت میں ویسے ہی مکمل قرآن کریم اٹھا دے اور مسجد میں رکھ دے۔ مسجد میں بیٹھ کر پڑھنے کی بالکل اجازت ہے، گھر پر لانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ قرآن کریم پھٹ چکا ہے، بوسیدہ ہو چکا ہے، اس میں تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے، تو اس صورت میں آپ اس پھٹے پرانے قرآن کو مسجد میں رکھنے کے بجائے ایک نیا قرآن کریم خرید کر مسجد میں دے دیں۔ اور اگر آپ کوئی قرآن کریم نہیں دینا چاہتے ہیں، یا آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے، یا آپ کے پاس کوئی دکان وغیرہ نہیں ہے نزدیک میں، تو جتنے میں وہ قرآن کریم آتا ہے اتنی رقم مسجد میں جمع کروا دے تاکہ وہاں سے دوسرے قرآن کریم کا انتظام کیا جائے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ قرآن مجید مسجد کی امانت ہے اور مسجد سے گھر لانے کی وجہ سے اس امانت میں خیانت ہوئی ہے یا خیانت نہیں ہوئی؟ جی بالکل خیانت ہوئی ہے۔ امانت جب اس کے حق میں نہ رکھی جائے، امانت کی جگہ کو بدل دی جائے، تو پھر وہ خیانت کا نام ہوا کرتا ہے۔ مسجد کی جو امانت ہے وہ مسجد میں ہی رہے گی، مسجد کی چیزیں مسجد میں رہنا ضروری ہے۔ اگر اس کا ہم غیر طور پر استعمال کرتے ہیں تو اس امانت میں خیانت پائی جاتی ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اور جو ہم نے قرآن کریم اس میں دیکھ کر کے پڑھا ہے، ابھی تک پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہیں، تو قرآن کریم کی تلاوت ہماری قبول ہوئی ہے یا قبول نہیں ہوئی؟ جی آپ کی عبادت تو قبول ہو گئی، قرآن کریم کو جو آپ نے چھوا ہے اس کا ثواب بھی آپ کو ملا ہے، اس کا جو احترام کیا ہے اس کا ثواب بھی آپ کو ملا ہے۔ اسی طرح جتنے افراد نے اس قرآن کریم میں دیکھ کر تلاوت کی ہے ان تمام لوگوں کی تلاوت قبول ہو گئی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، جو کہ قرآن کریم مسجد سے لانے کا جو گناہ ہوا تھا، امانت میں خیانت کرنے کا جو گناہ ہوا تھا، اس گناہ کے بارے میں توبہ استغفار کریں۔ اگلا سوال کرتے ہیں پٹھان الیاس قلم نوری سے، پوچھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ماہ رمضان میں موت کی تمنا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، موت کی تمنا کرنا کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ بسا اوقات آدمی پریشان ہو جاتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، درد میں ہوتا ہے، قرض میں ہوتا ہے، دنیا سے اکتا جاتا ہے اور موت کی تمنا کرنے لگتا ہے۔ تو ایسی اکتاہٹ کی وجہ سے، دنیا کی تکلیفوں کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا کسی بھی آدمی کے لیے کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ ہاں دعا کر سکتے ہیں، دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ، جب تک میرے حق میں زندگی بہتر ہے اس وقت تک تو مجھے زندہ رکھ، اور جس وقت آپ محسوس کریں کہ میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے موت عطا فرما۔ اس طرح کی دعا کرنا جائز ہے، لیکن ایسا کہ اے اللہ مجھے مار دے، میں اکتا گیا ہوں، مجھے دنیا نہیں چاہیے، اس طرح کی تمنا یہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ جہاں تک رمضان میں موت کی تمنا کرنا یعنی دعا کرنا، تو یہ بالکل جائز ہے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ ہمیں رمضان کی موت عطا فرما، اسی طرح دعا کر سکتے ہیں اللہ ہمیں مکہ مدینہ کی موت نصیب فرما، سجدے کی حالت میں موت نصیب فرما، روزوں کی حالت میں موت نصیب فرما، نیک اعمال کرتے کرتے موت نصیب فرما، شہادت کی موت نصیب فرما۔ اس طرح کی دعائیں کرنا بالکل جائز ہے۔ اسی طرح رمضان میں موت کی دعا کرنا بھی جائز ہے۔ اگلا سوال کیا ہے پٹھان الیاس صاحب نے ہی، پوچھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شب قدر میں کون سی عبادت کرنا ضروری ہے؟
شب قدر کی کوئی ایسی مخصوص عبادت نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ جب تک آپ نے وہ عبادت نہیں کی آپ کے رات کا جاگنا بیکار ہو گیا. ایسی کوئی چیز شریعت نے متعین نہیں کی ہے. شب قدر ایک مبارک رات ہے. اس مبارک رات میں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکی کا کام کرے اور جتنا ہو سکے برائی سے بچتے رہے، کیونکہ بسا اوقات ہماری نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہے گناہوں کے کاموں میں ملوث ہونے کی وجہ سے. تو لوگ بہت زیادہ غفلت برتتے ہیں ایسی تمام چیزوں کے بارے میں. آپ شب قدر میں قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ عشاء کی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب بڑی رات ہوتی ہے، یعنی جو اہتمام سے جاگنے والی راتیں ہوتی ہے، جیسے شب قدر ہے، عیدین کی راتیں ہیں اور شب برات ہے، ان راتوں میں لوگ رات بھر جاگ لیتے ہیں اور عشاء کی جماعت چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح فجر میں سوئے رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا رات بھر جاگ کر نفلی کام کرنا اور فرائض کو چھوڑ دینا، یہ سب بیکار اور بکواس کام ہو جاتے ہیں. پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز دونوں نمازیں وقت رہتے ہوئے جماعت کے ساتھ ادا کرے، اور درمیان میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، توفیق دے، جتنی صلاحیت دے، جتنی آپ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اتنا جاگنے کا اہتمام کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اسی طرح ذکر و اذکار کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر خوب روئے، گڑ گڑائے، توبہ استغفار کرے، اپنے گناہوں پر ندامت کرے، جو آپ نے گناہ کیے ان کو یاد کر کر کے روتے رہے، اور آئندہ کسی قسم کے گناہ میں مبتلا اور ملوث نہ ہونے کا سچا پکا ارادہ کر لے. اسی طرح آپ اس رات میں صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کی زندگی میں جو نمازیں چھوٹ چکی ہیں، فرض نمازیں، ان تمام چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے. عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ کچھ مخصوص راتیں ہوتی ہے، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جیسے جمعۃ الوداع وغیرہ، اس دن آپ 4 رکعت پڑھ لو. 4 رکعت میں سے ہر ایک رکعت میں آیت الکرسی 15 مرتبہ، سورہ اخلاص 15 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ لو. اس کے بعد 700 سال کی قضا نمازیں آپ کی معاف ہو جاتی ہے. یہ بالکل سراسر شیطانی دھوکہ ہے، یہ انسانوں کا دھوکہ ہے جو انہوں نے اپنے دلوں میں بٹھا لیا ہے. اس طرح کی کوئی نماز شریعت میں مشروع نہیں ہے، یہ غلط ہے، شیطانی دھوکہ ہے. ایسی کسی نماز کے پیچھے تو آپ بالکل اور ہرگز نہ پڑے. نارمل اعتبار سے جو نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، جن کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہ تمام کام آپ کرے. شیطان جو آپ کو سکھائے اس کے پیچھے بالکل نہ چلیں. اسی طرح اگلا سوال بھی پٹھان الیاس صاحب کا ہی پوچھتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب، سولار یعنی سورج کی کرنوں سے جو پانی گرم کیا جاتا ہے، اس سے غسل کیا جائے تو غسل ہوگا یا نہیں؟ غسل تو بالکل ہو جائے گا، کیونکہ جب بدن کے اوپر ہمارا پانی گرتا ہے، پانی گرنے کی وجہ سے ہماری ظاہری نجاست اور باطنی جو نجاستیں ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، ہم پاک ہو جاتے ہیں. لیکن میڈیکل سائنس نے بتلایا ہے کہ جو سورج سے پانی گرم کیا جاتا ہے ڈائریکٹلی، سولار سسٹم سے نہیں بلکہ ڈائریکٹلی جو سورج کے شعاعیں اور اس کی کرنیں کسی پانی میں گرتی ہے اور اس کی وجہ سے جو پانی گرم ہوتا ہے، اس کا استعمال انسانی جلد اور انسانی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے. اس لیے آپ ایسے پانی کے استعمال سے پرہیز کریں، اس سے نہ وضو کریں اور نہ ہی غسل کریں. البتہ اگر آپ نے غسل یا وضو کر لیا ہے تو وضو بھی درست ہے اور غسل بھی درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اگلا سوال کرتے ہیں حافظ محمد سلیم صاحب ڈگرس. کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال حافظ صاحب کا یہ ہے کہ مفتی صاحب اگر چشمے پر کچھ ناپاکی کے چھینٹے وغیرہ آ جائے تو چشمے کو کس طرح پاک کریں گے؟ کیا 3 بار دھونا ضروری ہے یا 1 بار بھی دھوئے تو درست ہے، یا بس 3 بار ایسے ہی پانی بہا دے تو بھی درست ہے؟ تینوں چیزیں بالکل درست ہے. جس اعتبار سے بھی آپ کا چشمہ پاک ہو جائے گا بس کافی ہوگا. بلکہ چشمے کے اوپر کوئی نجاست لگ جائے اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جو چشمہ ہوتا ہے، جو اس کی کانچ ہوتی ہے، گلاس ہوتی ہے، تو گلاس مکمل پلین ہوتی ہے، اس میں نقش و نگار بنے نہیں ہوتے ہیں. تو جو بھی گلاس ایسا ہوتا ہے جو بالکل پلین ہو، نجاست اگر اس میں جائے تو کونے میں نہیں بیٹھتی ہے بلکہ ظاہر رہتی ہے. تو ایسے چشمے وغیرہ کو یا جو بھی گلاس ہے یا جو بھی چیز ہے آپ کے پاس کانچ کی بنی ہوئی ہے وہ بالکل پلین ہے، تو اس کی پاکی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اچھی طرح آپ رگڑ دیں، چاہے گیلے کپڑے سے رگڑیں یا سوکھے کپڑے سے، کوئی حرج نہیں ہے. اچھی طرح رگڑ دیں کہ اس کے اوپر جو ناپاکی ہے وہ ناپاکی ختم ہو جائے، تو آپ کا گلاس پاک ہو جاتا ہے، آپ کا چشمہ پاک ہو جاتا ہے.
لیکن اگر کوئی کانچ ایسی ہے جس میں نقش و نگار بنے ہیں، گل بوٹے بنے ہوئے ہیں، تو جو ایسے ہوتے ہیں جس کے کارنرز ہوتے ہیں جس میں نجاست بیٹھنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسے گلاس کو دھونا ضروری ہوتا ہے، صرف پوچھنے سے وہ پاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو چشمے کی جو ڈنڈیاں ہوتی ہے، ان ڈنڈیوں کے اوپر اگر کوئی نجاست لگی ہے تب بھی یہی دیکھنا ہوگا۔ اگر آپ کی ڈنڈیاں بالکل پلین ہے، اس میں نجاست اندر گھس کر بیٹھنے کا اندیشہ نہیں ہے، تو اس صورت میں صرف پوچھ دینے سے پاک ہو جائے گا۔ اور اگر اس کے اوپر نقش و نگار بنے ہیں، اس کے کارنرز ہے جس کے اندر نجاست بیٹھ سکتی ہے، تو ایسی ڈنڈیوں کو دھونا ضروری ہوتا ہے۔ اگلا سوال بھی کیا ہے حافظ محمد سلیم صاحب نے ہی، پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، اگر موبائل پر کوئی ناپاکی لگ جائے تو موبائل کو کس طرح پاک کیا جائے گا؟ موبائل کے اگر آپ ڈسپلے کی بات کرتے ہیں یا پھر اس کے بیک سائڈ کی بات کرتے ہیں تو یہ بالکل پلین ہوتے ہیں، اس کے اندر نقش و نگار ہوتے نہیں ہے کہ اس کے اندر نجاست جا کر بیٹھ جائے۔ تو اگر موبائل کی اسکرین کے اوپر یا پھر موبائل کے بیک سائڈ میں کوئی نجاست گر جاتی ہے تو آپ اس کو کسی کپڑے سے، چاہے گیلا ہو یا سوکھا ہو، پوچھ لیتے ہیں، تب بھی آپ کی اسکرین پاک ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی نجاست اس کے جو ایئر فون ہوتے ہیں یا پھر جہاں اسپیکر ہوتا ہے یا جو کیمرہ ہوتا ہے اس کے اندر اگر نجاست چلی جاتی ہے تو اس صورت میں صرف پوچھ دینے سے وہ پاک نہیں ہوگا، پانی سے دھونے کی ضرورت ہے۔ اگر پانی سے دھونے کی وجہ سے آپ کے موبائل کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں پیٹرول سے یا کسی کیمیکل وغیرہ سے بھی اس کی صفائی کی جا سکتی ہے۔ اگلا سوال بھی حافظ صاحب کا ہی ہے، پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ ایک خاتون ہے، انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ میں نے 7 دن کے اندر اندر قرآن کریم پڑھنے کی قسم کھائی ہے، منت مانی ہے کہ میں 7 دن کے اندر قرآن کریم مکمل کروں گی، تو 7 دن میں ہی قرآن کریم مکمل کرنا ضروری ہے یا پھر 8 دن ہو جائے، 9 دن ہو جائے اور اس کے بعد میں قرآن کریم مکمل ہو تب بھی صحیح ہے، کیونکہ منت انہوں نے یہ مانی ہے کہ مجھ کو 7 دن میں ہی قرآن کریم پڑھنا ہے۔ تو اگر یہ 7 دن کے اندر قرآن کریم پڑھ لیتی ہے تو کیا حکم ہے؟ 7 دن تک بھی اگر ختم نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، جنہوں نے یہ منت مانی ہے، نذر مانی ہے کہ مجھ کو 7 دن میں قرآن کریم ختم کرنا ہے، تو یہ منت اور نذر ان کے اوپر واجب ہو چکی ہے۔ اب ان کے لیے ضروری ہے کہ 7 دن میں ہی قرآن کریم ختم کرے، ایک مرتبہ وہ ٹرائی کرنا شروع کر دے اور 7 دن کے اندر ختم کرے۔ اگر 7 دن تک بھی قرآن کریم ختم نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد اگلے 7 دنوں کے اندر وہ ٹرائی کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ 7 دن ہو گئے اس کے بعد 8واں 9واں مکس کر دے اس میں۔ انہوں نے منت مانی ہے 7 دن کی، اس لیے 7 دن میں ہر حال میں ختم کرنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ گئے 25 پارے پڑھ لیا آپ نے 7 دن میں، 5 پارے باقی ہے، ختم نہیں ہو پائے، تو پھر 8ویں دن وہ پورے 5 پارے پڑھ لے اور یہ ختم ہو گیا، آپ کا قرآن کریم الگ ہو گیا۔ اب مکمل قرآن کریم ہونے کے بعد اگلے 7 دن کے اندر آپ کو ختمہ کرنا ضروری ہے۔ اس طرح 2 مرتبہ 3 مرتبہ آپ ٹرائی کرتے رہے، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی وقت ایسا آ جائے گا کہ آپ 7 دن میں قرآن کریم اطمینان سے ختم کر لو گے۔ لیکن اگر کوئی بھی صورت نہیں بن رہی ہے کہ آپ 7 دن میں ہی قرآن کریم مکمل کر سکو، کوئی حالات نہیں بن رہے، تو اس صورت میں قسم کا جو کفارہ ہوتا ہے، قسم کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ قسم کا کفارہ یہ ہوتا ہے کہ 10 مسکین یعنی غریبوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے، یا 10 مسکینوں کو اور غریبوں کو کپڑے پہنائے جائے، اور اگر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بھی طاقت نہیں ہے، کپڑے پہنانے کی بھی طاقت نہیں ہے، تو اس صورت میں 3 دن کے لگاتار روزے رکھنا ضروری ہے۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں اس نیت کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں کہ انشاءاللہ اس عظیم سلسلے سے ہمیں بھی، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو کافی کچھ فائدہ حاصل ہوگا اور بہت کچھ سیکھنے ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو رمضان المبارک ہم گزار رہے ہیں، اس کی تمام عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے، اور جتنے بھی ایام باقی ہے ان تمام ایام سے، ان تمام دنوں سے، ان تمام راتوں سے خوب فائدہ اٹھانے کی اور خوب برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔